بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النحل 14واں پارہ، آیت نمبر 41 اور 42 کا ترجمہ یہ ہے: والذین ہاجروا فی اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم دنیا میں انہیں ضرور بضرور عمدہ ٹھکانہ دیں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا اجر تو اس سے کئی گنا بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ جانتے۔ الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور صرف اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے رہے۔ یہ دو آیات ہمارے سامنے آئیں، اس میں ایک تو ہجرت کا تذکرہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں مسلمانوں نے حبشہ کی طرف 2 دفعہ ہجرت کی ہے، اور ان میں بعض مسلمان ایسے تھے جن کی ہجرت کا زمانہ 14 سال تک تھا، 14 سال ہجرت کی حالت میں گزار دیے، اور بعض ایسے تھے جو اس سے کم عرصے کے لیے ہجرت کر کے گئے۔ اسی طرح مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہوئی ہے، اور یہ 100% مسلمانوں نے ہجرت کی ہے، اور یہ ہجرت کرنا سب کے لیے فرض تھا، اور اس پر مسلمانوں نے عمل کیا، اور یہاں تک مسلمانوں کو حکم تھا کہ اگر ہجرت کے بعد جب حالات بہتر ہو گئے یا مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو واپس کسی کو مکہ جانے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ اب اگر کوئی مکہ مکرمہ جائے گا تو صرف ضروری کام کے لیے جائے اور جلد سے جلد واپس مدینہ منورہ آ جائے، تاکہ وہ جو ہجرت کے عمل کا اجر و ثواب ہے اور وہ جو اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات ہیں اس میں کمی نہ آئے۔ تو یہاں اس ہجرت کا تذکرہ ہے، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، ان پر ظلم کیا گیا تو انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر ہجرت کی ہے، ہم انہیں دنیا میں ٹھکانہ دیں گے، اور مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے حالات سازگار کیے اور عمدہ ٹھکانہ دیا، اور آخرت کا جو اجر ہے وہ بہت بہتر ہے۔ اب ہم اس آیت کو آج کے حالات کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ آج کے حالات کے حساب سے اس آیت کا کیا مطلب بنے گا؟ آج کے حالات میں اس کا مطلب یہ بنے گا، جو مسلمان اپنا ایمان بچانے کے لیے، اپنا دین بچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایسے ماحول کی طرف ہجرت کر کے جائے جہاں اسے یہ ماحول میسر ہو، یہ اس ہجرت کے عمل میں اور اس ملنے والے انعام میں اور جو اللہ کی طرف سے وعدہ ہے اس کا برابر حقدار ٹھہرے گا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنا دین بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے ہجرت کرنا، یہ آج کے حالات کے حساب سے اس آیت کا مطلب بنے گا۔ آج ہم دیکھ لیں، پاکستان سے ہم باہر نکلتے ہیں، سعودی عرب چلے جائیں، عرب دنیا میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، وہاں ہمیں مسلمان نظر آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ ہمارا سوال یہ ہے، ہمارا پوچھنا یہ ہے کہ یہ باہر کی دنیا جو ہمارے مسلمان بھائیوں سے بھری پڑی ہے، آیا یہ اپنا ایمان بچانے کے لیے ہجرت کر کے اتنی بڑی قربانی دے کر ان ملکوں میں جا کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ اپنی اولاد کا ایمان بچانے کے لیے، اپنا دین بچانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے، یا اس کا مقصد اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ اگر آدمی صرف ڈالر کے لیے ہجرت کرتا ہے، روز صرف اور صرف اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ہجرت کرتا ہے، یعنی اس کی بنیادی اور جائز ضروریات تو اسے پاکستان میں بھی میسر ہیں، مگر وہاں جانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی آسان ہو جاتی ہے، مکان بنانا آسان ہو جاتا ہے، سہولیات حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے، تو اگر صرف اس نیت کے ساتھ وہاں گیا ہوا ہے تو پھر ایسی ہجرت کا کیا فائدہ؟ اصل کمال تو یہ تھا کہ مسلمان اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کرتا تو مزہ آ جاتا۔ پورے یورپ میں مسلمان پھیلے ہوتے،
جس کے پاس بیٹھتے تو وہ وہاں یہی بات کرتے، صاحب ہم آپ کے پاس سے ڈالر لینے کے لیے نہیں آئے، ہم آپ کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کے پاس سے روزگار لینے کے لیے نہیں ہے، آپ کو آخرت کی ناکامی سے بچانے کے لیے آئے ہیں۔ اگر یہ آج ماحول آج بھی بن جائے تو وہ گورے ہمارے لیے اپنی پلکیں بچھانا شروع کر دیں گے کہ کتنے عظیم لوگ ہیں، کتنے بڑے لوگ ہیں، کتنے وفادار اور کتنے ہمارے خیرخواہ اور مخلص لوگ ہیں، مگر جب ہم وہاں اترتے ہیں تو انہیں بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کس لیے آ رہا ہے، اور پھر جو رویہ اور جو طریقہ اور جو انداز پیش آتا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو کاش کہ ایسا ماحول بن جائے کہ ہمارے مسلمان ہجرت تو آج بھی کر رہے ہیں، مگر یہ ہجرت اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو صرف پیٹ کے لیے ہے۔ اور اس کے بالمقابل ہمیں اپنے پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ نظر آتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں؟ جی ہم تو یورپ سے آئے ہیں، فلاں ملک سے آئے ہیں۔ یہ آپ خیریت سے یہاں آئے ہیں؟ بھائی ہم نے اپنا ملک چھوڑا، اپنا علاقہ چھوڑا، آپ کے اس غریب پاکستان ملک میں آئے ہیں اللہ کا دین سیکھنے کے لیے۔ ہم یہاں آئے ہیں اللہ کا دین سیکھنے کے لیے۔ بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں، بڑی تعداد میں۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، یہ جو ہجرت کا عمل ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بہت خوش ہوتے ہیں، اور یہ آدمی کے ایمان کے کمال کی انتہا ہوتی ہے۔ ایمان کا لیول اتنا اوپر چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرا کاروبار چلا جائے، میری دنیا چلی جائے، میرا گھر بار چلا جائے، ایمان محفوظ رہے، یہ میرے لیے قیمتی سودا ہے۔ وہ اس کے لیے تیار ہوتا ہے اور وہ اتنی بڑی قربانی پیش کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے یہی تو قربانی دی ہے۔ آج تو ہمارے ہاں یہ ماحول ہی نہیں ہے، آج تو ہمارے ہاں یہ ماحول ہی نہیں ہے۔ ہمیں یہ ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ مسلمان اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرنے والا بن جائے، اپنا شہر چھوڑے، اپنا صوبہ چھوڑے، اپنا علاقہ چھوڑے، اپنا ملک چھوڑے، اس لیے اللہ کا دین زندہ ہو، میرا ایمان محفوظ رہے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا کردار جو مدینہ منورہ میں ہمیں نظر آتا ہے وہ کیا ہے؟ جن مسلمانوں نے دین کی خاطر ہجرت کی ہے ان کا اکرام کرنا، ان کا ساتھ دینا، ان کی نصرت کرنا، ان کے مشن میں ان کا حصہ دار بننا، اور ان کو انصار کا نام دیا گیا۔ یہ مسلمان کا دوسرا کردار ہے، یا وہ دین کے لیے ہجرت کرتا ہے یا وہ دین کی خاطر ہجرت کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ فرمایا ان کو آخرت میں اللہ تعالیٰ جو عطا کریں گے وہ بہت دنیا سے بڑا ہوگا۔ لو کانوا یعلمون، اگر یہ کافروں کو پتہ چل جائے اس پر کیا کچھ ملنے والا ہے تو یہ تو مسلمان ہو جائیں، یہ تو مسلمان ہو جائیں۔ اور فرمایا الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یہ ہجرت کرنے والے بڑے لوگ ہیں، صبر والے، حوصلے والے، ہمت والے، اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والے۔ آج ہم زبان سے تو کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ہمیں یقین ہے، اللہ پر توکل کرتے ہیں، مگر ہمارا عمل یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے اسباب پر اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی زیادہ یقین ہے۔ عمل کر کے ہمیں اتنا اندر سے اطمینان نہیں ہوتا۔ جیسے 2 رکعت نماز پڑھی نا صلاۃ الحاجت، تو یہ ایک یقین ہو کہ میرا یہ کام اللہ تعالیٰ ضرور کریں گے، اس پر یقین نہیں ہے۔ جیب میں پیسے ہوں پھر تسلی ہوتی ہے کہ پیسے موجود ہیں، پیسوں پر یقین زیادہ ہے، اللہ کی ذات پر یقین کم ہے۔ تو توکل میں ہمارا دین یہ نہیں کہتا ہم اسباب کو چھوڑ دیں، اسباب تو ضرور اختیار کریں، مگر اسباب سے زیادہ یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اور انسان دنیا میں اپنی زندگی میں کئی دفعہ دیکھتا بھی ہے، جن چیزوں پر بھروسہ کرتا ہے، جن انسانوں پر بھروسہ کرتا ہے، جن لوگوں سے امیدیں وابستہ کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہ سب ٹوٹ جاتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے۔ عین وقت پہ پتہ چلتا ہے جی ہم تو 20 سال سے آپ سے امید لگا کر بیٹھے تھے، ہماری بچی کی شادی ہوگی، آپ 2 پیسے دیں گے، آپ نے وہ بھی نہیں دیے۔ ہم تو 20 سال سے آپ کے گھر کی نوکری دے رہے تھے، ہمارا ذہن تھا، امید تھی ہمارے بچے بڑے ہوں گے، کہیں ان کو روزگار دلا دیں گے، بچے بڑے ہوئے آپ نے آنکھیں پھیر لی۔ تو انسان کا تو معاملہ یہ ہے۔ تو اللہ کی ذات پر جو بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بغیر اسباب کے بھی کر کے دکھاتے ہیں، کیونکہ وہ تو اسباب کے بھی محتاج نہیں ہے۔ کسی کے دل میں ڈال دیا بھائی اس کا کام کر دو، نہ جان نہ پہچان نہ رابطہ نہ تعلق نہ خدمت، کچھ بھی نہیں ہے، بھائی آپ کہاں سے آئے؟ تو
تو کچھ پتہ نہیں، آپ بتائیے آپ کا کام کیا ہے؟ مجھے تو آپ کا کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اٹھاتے ہیں اور سامنے والے کی خدمت کے لیے اس کے سامنے لا کر بٹھاتے ہیں اور اس کی حاجت آرام سے پوری ہو جاتی ہے۔ یہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ کاش کہ ہمیں یہ توکل حاصل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر صحیح معنوں میں توکل کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں یوں رزق کھلائیں گے جیسے پرندوں کو کھلاتے ہیں۔ پرندوں کی نہ کوئی نوکری ہے، نہ کوئی کاروبار ہے اور نہ روزگار ہے، اور بھرے پیٹ کے ساتھ شام کو واپس آتے ہیں۔ کاش کہ انسان کو اللہ کی ذات پر یہ توکل کا درجہ حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔